الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں گزشتہ ہفتہ آپ کی خدمت میں اختصاراً میں نے عرض کیا تھا، قرآن پاک کی یہ وہ عظیم ترین آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں اور آپ کی شان میں مسلمانوں کو ایک ایسی چیز کا حکم دیا ہے، ایک ایسے عمل کا حکم دیا ہے کہ جس عمل کو خود اللہ تعالیٰ بھی بجا لاتے ہیں اور اس کے ملائکہ بھی کرتے ہیں۔ اور یہ وہ آیت ہے قرآن مجید میں جہاں اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ آیت کی ابتدا سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، مگر یہ قرآن پاک کی واحد آیت شریفہ ہے جس میں یا ایھا الذین آمنوا آیت کے شروع سے نہیں بلکہ درمیانی آیت میں اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اہل ایمان کو حکم دینے سے پہلے خود اللہ پاک نے اپنا عمل بھی بتا دیا، ملائکہ کا عمل بھی بتا دیا، تاکہ اہل ایمان کو اس عمل کے بجا لانے میں ترغیب پیدا ہو، شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو اور اس عمل کی اہمیت، قدر و منزلت دل و جان میں اتر جائے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صلاۃ کے معنی رحمت کے آتے ہیں، درود کے آتے ہیں، سلام کے معنی سلامتی کے آتے ہیں۔ اس آیت شریفہ کے نزول کے بعد حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اس آیت میں اللہ نے دو چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک تو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم آپ پر صلاۃ بھیجیں، اور دوسری چیز ہے سلام بھیجیں۔ صلاۃ صاد سے ہے، سلام سین سے ہے۔ سلام تو ہم بھیجتے ہیں جیسا کہ ہمیں تشہد میں التحیات میں سکھایا گیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مگر
سلاد بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کوئی بھی عمل اپنی مرضی سے یا اپنے عقل و شعور کے مطابق یا اپنے فہم کے مطابق کہ جو انہیں سمجھ میں آئے اس طرح انجام نہیں دیتے تھے۔ ہر چیز کو پوچھ کر مسئلے کو حل کیا کرتے تھے کہ جس طرح آپ کا حکم ہو، جیسے آپ ارشاد فرمائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم کی تعلیم دی کہ اس میں صلات کا ذکر آیا ہے۔ سلام تو تم التحیات میں مجھ پر بھیجتے ہو، اور صلات بھیجنے کا طریقہ یہ ہے جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، جس روایت کے راوی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات بھیجنے کا طریقہ درود ابراہیم کی شکل میں ہمیں سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے خاندان پر، جیسا کہ آپ نے درود یا رحمت کو نازل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان پر، بے شک آپ کی قابل تعریف اور بزرگی والی۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، وعلی آل محمد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر برکت نازل فرما، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ آپ نے برکت اتاری حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے خاندان پر، انک حمید مجید، بے شک آپ کی تعریف والے بزرگی والے۔ تو اس میں صلات کے بھیجنے کا طریقہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اور خاص طور پہ قید اخیرہ میں اس کو رکھا گیا، اور تمام کے نزدیک سنت مؤکدہ قرار دیا گیا کہ جب تک درود ابراہیم نہ پڑھ لیں نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اگرچہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز تو ہو جائے گی، مگر بلا وجہ بلا عذر درود ابراہیم کا نام پڑھنے والا گنہگار ہوگا، اس لیے کہ سنت مؤکدہ۔ لیکن امام شافعی اور احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے نزدیک نماز میں درود ابراہیم کا پڑھنا واجب۔ اگر درود ابراہیم نہ پڑھا جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں، دوبارہ نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ یہ تو نماز میں ہے کہ تشہد میں سلام بھیجا جا رہا ہے، درود ابراہیم میں صلات بھیجا جا رہا ہے۔ بقیہ نماز کے مختلف الفاظ درود و سلام کے سکھلائے گئے ہیں، اور بے شمار درود بتلائے گئے، اور مختلف الفاظ پر مختلف فضیلتیں بیان فرمائی گئیں، جیسا کہ ایک مشہور و معروف درود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ایک مرتبہ اس درود کو پڑھ لے تو گویا اس نے اتبع 70 کاتبا الف صباح، 1000 دن تک فرشتوں کو مشقت میں ڈال دے گا، یعنی 1000 دن تک 70 فرشتوں کو اجر و ثواب لکھنے پر مجبور کر دے گا۔ ایک مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے تو 1000 دن تک مسلسل 70 فرشتے اجر و ثواب لکھتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ درود یہ ہے جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا
اللہ بدلہ دے ہماری طرف سے محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ما ہوا اہلہ جس کے آپ مستحق ہیں۔ تو یہ وہ عظیم ترین درود ہے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے کہ جس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا مگر اجر اتنا ہے کہ 1000 دن تک ملائکہ اجر و ثواب لکھتے ہی رہے۔ جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح خاص طور پہ جمعہ کے دن درود پاک کے کثرت کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ جمعہ کے دن جو کثرت سے درود بھیجتے ہیں ان کے لیے بے شمار فضائل احادیث میں بیان فرمائے گئے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی جمعہ کے دن بعد نماز عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہی مقام میں بیٹھے بیٹھے اٹھنے سے پہلے اگر 80 مرتبہ اس درود کو پڑھ لے تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے یہ درود بتلائی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بعد نماز عصر جمعہ کے دن جو اس کو 80 مرتبہ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں، 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر یہ الفاظ یاد نہ ہو تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہو سکے اللہ توفیق دے تو درود ابراہیم پڑھنے زیادہ بہتر ہے۔ درود ابراہیم تو تمام درودوں کا سردار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا نہ صرف فضیلت ہے بلکہ مسلمانوں پر حق بنتا ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ اور وہ روایت جس میں آپ علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے، دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، رمضان والی روایت جس میں جبریل امین نے بد دعا دی، ہلاک ہو جائے تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا مبارک نام آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے، آپ نے آمین فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انف رجل ذلیل و خوار ہو وہ آدمی کون؟ فرمایا ذکرت عنده فلم یصلی علی، وہ آدمی کہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اسی لیے ان روایات اور ان آیتوں کی روشنی میں حضرات فقہاء نے فرمایا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہا جائے، سنا جائے، کہنے والوں کو چاہیے، سننے والوں کو چاہیے کم از کم ایک مرتبہ اپنی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ لائے، صرف دل میں نہیں بلکہ ہونٹوں کی حرکت کے ساتھ۔ اور جتنی مرتبہ آپ کا نام مبارک آئے تو اتنی دفعہ درود بھیجنا مستحب فرمایا۔ کم از کم ایک مرتبہ آپ پر ایک مجلس میں کئی دفعہ آپ کا نام آ رہا ہے، ایک مرتبہ ہر حال میں بھیجنا واجب ہے، ہر مرتبہ بھیجنا مستحب ہے۔ اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ لکھنے کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں لکھتے تو گنہگار ہو۔ اللہ کے نبی کا نام لکھیں، بعض لوگ جیسے کم حروفوں پر اکتفا کرتے ہیں، کوئی صاد لکھ دیتا ہے یا کوئی صاد لام عین میم لکھ دیتا ہے۔ حضرات علماء نے فرمایا یہ ناکافی ہے، اس سے حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے
نام پر کہنے اور سننے پر جیسے مکمل درود بھیجنا واجب ہے، ایسے ہی آپ کا نام میں مبارک لکھنے کے ساتھ مکمل صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، سب سے بڑا کنجوس ہے، بخیل ہے وہ کہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، بلکہ ایک دو وعیدیں نہیں، سینکڑوں وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے، مجھ پر درود نہ بھیجے، قیامت کے دن میری شفاعت سے محروم ہو جائے، آب کوثر نصیب نہیں ہوگا، میرا چہرہ دیکھ نہیں سکے گا، پل صراط پر کٹ کر جہنم میں گرے گا، جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ تو ایک دو نہیں، سینکڑوں وعیدیں درود کے نام پڑھنے پر بیان فرمائی گئی۔ لہذا مسلمانوں پر حق بنتا ہے، ایک طرف جتنی فضیلتیں ہیں بے شک ہیں، لیکن ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے احسانات ہیں کہ ساری زندگی آپ اپنی امت کے لیے روتے رہے، تڑپتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے وقت بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا۔ ملک الموت کھڑا ہے، لیکن مجال نہیں کہ بغیر اجازت کے اندر آ سکے۔ یا رسول اللہ، آج تک کسی سے اجازت نہیں لی، مگر اللہ کا فرمان ہے جب تک اجازت آپ کی طرف سے نہ مل جائے میں اندر نہیں آ سکتا۔ اخیر وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد فرمایا۔ قیامت کے دن کی بلکہ ایک روایت ہے جس کو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ نامی کتاب میں نقل فرمایا، ابن ابی دنیا نے، نمیری نے اعلام نامی کتاب میں اس کو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے عرش کے سامنے خاص مقام میں کھڑا فرمائے، ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے، سیدنا آدم علیہ السلام کا قد کھجور کے درخت کی طرح بالکل لمبا ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے دو طبقے ہوں گے، ایک طبقہ وہ جنت کی طرف جانے والا، دوسرا طبقہ جہنم کی طرف جانے والا۔ سیدھے جانب دیکھیں گے آپ مسکرائیں گے، بائیں جانب دیکھیں گے غمزدہ ہو جائیں گے۔ تو روایت میں ہے کہ ایک شخص کو جہنم کی طرف فرشتے لے جانے لگیں گے، سیدنا آدم علیہ السلام کی نظر جب اس پر پڑے گی تو آدم علیہ السلام پکاریں گے، ینادی یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے نبی کو پکاریں گے۔ ہمارے نبی کا اسم گرامی احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے انجیل میں ہے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، لبیک یا ابا البشر، اے انسانیت کے باپ، کہیے میں حاضر ہوں، کیا بات ہے؟ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، ھذا رجل من امتی، کہ اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس شخص کو پکڑ کے لے جایا جا رہا ہے یہ آپ کے امت کا فرد ہے، آپ سفارش فرمائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ سے فرمائیں گے، یا رسول ربی، اے میرے پروردگار کے نمائندوں، قفو، ٹھہر جاؤ۔ فرشتے کہیں گے، انا غلاظ شداد، ہم انتہائی سخت ہیں، لا ناسی ما امر اللہ ما امرنا اللہ، اللہ ہمیں جس چیز کا حکم دیتا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جو جس کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہہ دیا اس کو جہنم میں لے جاؤ تو ہم لے جا رہے ہیں۔
فرشتے ایسے سخت ہوں گے کہ ان میں ماننے کی صفت نہیں ہوگی، سوائے اللہ کے کسی کی نہیں مانیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مندانہ انداز میں آپ اپنے بائیں ہاتھ کو اپنی داڑھی پر رکھیں گے اور اپنے سیدھے ہاتھ کو آپ عرش کی طرف اٹھائیں گے، اپنے چہرے کو عرش پر ڈالیں گے اور گویا آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے۔ آپ اللہ سے فرمائیں گے کہ یا اللہ، یا ربی وقد وعدتنی اللہ تخزینی، اے میرے پروردگار آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ میری امت کے سلسلے میں مجھے رسوا نہیں فرمائیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے اللہ آپ نے قرآن میں وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ان ساری آیتوں کا یہی خلاصہ ہے کہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو راضی کر دے گا، آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، غم زدہ نہیں فرمائے گا۔ اللہ نے جن جن مقامات میں آپ سے وعدہ فرمایا ان وعدوں کو ہمارے نبی یاد دلائیں گے کہ آپ نے وعدہ فرمایا ہے اور میرے ایک امتی کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یا اللہ فرشتوں کو حکم دے کہ وہ ٹھہر جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے یا ملائکتی اطیعوا محمدا، اے میرے فرشتوں میرے نبی کی بات مانو، قفو ٹھہر جاؤ، جہاں میزان سے اس بندے کو لے جایا جا رہا ہے وہی دوبارہ اس بندے کو لے کر آؤ۔ تو دوبارہ فرشتے اس کو میزان کی طرف لے کر آئیں، پھر اب استر نو اس کا حساب کتاب ہوگا۔ جب اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ تولا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاغذ کا پرزہ نکالیں گے، نیک اعمال کے پلڑے میں بسم اللہ کہہ کے اس کو ڈال دیں گے۔ بس آپ کا وہ ڈالنا تھا، نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا، جنتی ہو گیا، حکم دیا جائے گا کہ اس کو جنت کی طرف لے کر جاؤ۔ اب جنت کے فرشتے آئیں گے، اس کو جنت کی طرف لے کر جانے لگیں گے تو فرشتوں سے کہے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ تاکہ میں پوچھ لوں کہ کون ہستی ہیں، کون شخصیت ہیں کہ جن کے صدقے میں آج میں جہنم کے عذاب سے بچ گیا۔ تو اسے موقع دیا جائے گا، وہ ہمارے نبی سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ ما احسن وجہ، کیا ہی آپ خوبصورت ذات ہیں، کتنا حسین چہرہ ہے آپ کا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کرم سے، آج آپ کی نوازش سے، مہربانی سے اللہ نے مجھے جہنم سے بچا لیا، تباہی سے بچا لیا اور اللہ مجھے جنت میں داخل کر رہا ہے۔ اتنا آپ بتا دیں کہ آپ نے جو اتنی بڑی مہربانی مجھ پر فرمائی، من انت، آپ کون ہے؟ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا نبیک، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ فرمائیں گے کہ ہذہ صلاتک التی کنت تصلی علیہ، یہ جو میں نے کاغذ کا پرزہ نیک اعمال کے پلڑے میں نے رکھا، یہ وہی ہے، یہ وہی درود ہے جس کو یاد کرو دنیا میں تم جس درود کو مجھ پر بھیجا کرتے تھے، میں نے آج کے دن اس کو سنبھالے رکھا تاکہ آج کے دن تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ حضرات، ہم درود کو معمولی نہ سمجھیں، درود شریف وہ بڑی دولت ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت ہمیں عطا فرمائی۔ افسوس تو یہ ہے ہماری زندگی کے اکثر اوقات فضولیات میں، گناہوں میں، ناجائز امور میں کس طرح ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ہم میں سے ہر ایک کوئی محاسبہ کرے کہ روزانہ کتنی دفعہ ہمیں توفیق ہو رہی ہے درود بھیجنے کے لیے، کتنی دفعہ رات میں، دن میں۔ یاد رکھیں مسلمان ہم بنے ہیں آقا کا صدقہ ہے، قرآن ملا ہمیں آقا کا صدقہ ہے، مسجد میں آئیں آقا کا صدقہ ہے، آپ کی قربانیوں کی بدولت، آپ کی دعاؤں کی بدولت۔
ورنہ وہ کون سے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کے کرنے پر پچھلی قوموں میں اللہ کا عذاب آیا، آج وہ گناہ نہ ہو رہے ہیں۔ ان گناہوں کے ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے، میرے اور آپ کے نبی کی دعا ہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو کیا ہم پر حق نہیں بنتا کہ تھوڑا سا وقت روزانہ ہم درود کے لیے فارغ کر دیں؟ ایسے ایسے اللہ والے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایسا معمول بنایا۔ دلائل الخیرات ایک کتاب ہے جس میں درود کے فضائل ہیں۔ اس کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے اس لیے لکھا کہ ایک مرتبہ میں سفر میں جا رہا تھا، نماز کا وقت آیا، پانی نہیں تھا، ایک کنویں کے قریب پہنچا، پانی بالکل گہرائی میں تھا۔ میں پریشان تھا کہ اب وضو کا مسئلہ ہے، پانی کیسے حاصل کروں، پانی تو انتہائی ڈیپ میں گہرائی میں۔ فرماتے ہیں کہ اس دوران ایک بچی آئی، کہنے لگی کہ حضرت کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا کہ بیٹی وضو کرنا ہے، نماز کا وقت ہے، مگر پانی گہرائی میں۔ تو فرماتے ہیں وہ بچی کنویں کے قریب پہنچی اور اس نے کنویں میں تھوک دیا، اس نے کنویں میں تھوک دیا۔ فرماتے ہیں کہ تھوکنا تھا کہ جو پانی گہرائی میں تھا بالکل اوپر آ گیا۔ حضرت کو بڑی حیرت ہوئی، آخر کون سی بچی ہے، کیا کمال ہے، کتنا عجیب و غریب کرشمہ ظاہر ہو گیا۔ پوچھنے لگے کہ بیٹے بتاؤ کہ تمہارا آخر کون سا عمل ہے، کیا عمل ہے کہ اللہ نے ایسی تاثیر تمہارے تھوک میں رکھی؟ تو اس نے کہا کہ حضرت ہمارے گھرانے کا، میرا، ہمارے گھرانے کا، ہمارے پورے خاندان کا معمول ہے کہ کوئی بھی وقت ہم درود کے بغیر نہیں رہتے، کثرت سے درود پڑھتے ہیں، کہ جس کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ نے تھوک میں وہ تاثیر رکھی کہ بچی نے کیا تھوک دیا، گہرائی میں رہنے والا پانی اوپر آ گیا۔ حضرات درود پاک وہ بڑی دولت ہے، وہ اونچا عمل ہے جس سے دنیا کے بڑے بڑے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس کے محبوب کا قرب نصیب ہوتا ہے، ملائکہ کے محبوب بن جاتے ہیں، دنیا میں بھی عافیت ہے، آخرت میں بھی عافیت ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، 10 مرتبہ اللہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں، 10 مرتبہ سکینہ اتارتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے، کیا پڑھیں؟ درود شریف سے بڑھ کر اور کون سا عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم رحمت حاصل کر سکیں؟ تو فرائض کے اہتمام کے ساتھ شریعت پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کا یہ معمول بنانے، ضابطہ بنانے کہ روزانہ اللہ توفیق دیں تو فجر کے بعد 100 مرتبہ، عصر کے بعد 100 مرتبہ، یا کم از کم روزانہ ہر حال میں سونے سے پہلے 100 مرتبہ ہمیں درود بھیجنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔